کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی شکل شاید ایک بکرے کی طرح لگتی ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے گا؟ نہیں. کیا آپ کو لگتا تھا ایک بچہ جو کبھی فیک ایکشن میں چیخے گا، چلائے گا، علی ظفر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کو بیوقوف لگائے گا؟ نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ فراڈ کرنے والے لوگ ایک شکل کے نہیں ہوتے. وہ موٹے بھی ہوتے ہیں، پتلے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، گنجے بھی ہوتے ہیں. ریالٹی یہ آپ کا فراڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ٹارگیٹڈ سٹوری ایک انڈیویجول کی تو ہے، لیکن اس کا پرپس کیا ہے؟ ایک اوور آل سسٹمیٹک پرابلم دکھانا کہ پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایون کی 3,000 روپے کی سبسکرپشن خریدیں تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کا فراڈ کیسے نہ ہو. اس لیے ویڈیو کو پاز کریں، جا کے 3,000 کی سبسکرپشن خریدیں، اور جب آپ ویڈیو میں واپس آئیں گے تو آپ کچھ فیملیئر چہرے دیکھیں گے اور ایک انفیملیئر چہرہ دیکھے گا جو بتائے گا کیسے اس کو پہلے اس کے ساتھ فراڈ ہوا، پھر اس کو پردے کے پیچھے لے جایا گیا اور بتایا گیا پیچھے ساری گیم کیا ہوتی ہے. اور جب اس کو ساری گیم کا پتہ چلا تو اس بندے نے اس میں بہتر سوچا کہ عزت بچا کے نکلو یہاں سے. اس وقت ملک پاکستان نے کرپٹو کے 2 میجر پلیٹ فارمز ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب آپ کے ملک میں دن دہاڑے کرپٹو کی ٹریڈنگ ہوگی، اور یہ کرپٹو کے ٹریڈنگ کے فوریکس کے فراڈ ایک اور بڑے پیمانے پہ جائیں گے. ڈکی کی بیل کے بعد کسی بھی بائنری ٹریڈر کو اب کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اس لیے ہم وہی کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری اخلاقی ذمہ داری، کہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سرکار کا کام کریں، کہ آپ کو بتائیں کہ حضور بچ کے رہیں. معیشت ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، وقت آگے مشکل ہے. انجوائے دا ویڈیو. ایک بھوک ہے اور ایک ہوس ہے جو یوتھ میں مر ہی نہیں رہی، چاہے وہ پیسوں کی ہو، گاڑیوں کی ہو، خواتین کی ہو. ہر کوئی اس عجیب دلدل کے اندر ڈوبی جا رہا ہے، اور ساروں کے پاس ایک ہی آپشن ہے، دلالی کرنا. الحمدللہ ہم لوگ ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جہاں پہ ہم نے پراپرٹی کا بھی کام کیا ہے، اس کو ایکسپوز کیا جو غلطیاں خامیاں اس میں تھیں. مختلف وائٹ کالر کرائمز جو ہوتی ہیں، چاہے وہ پیرامڈ سکیمز ہوں، چاہے وہ فراڈلنٹ منی لانڈرنگ کی سکیمز ہوں، چاہے وہ کرپٹو کے سکیمز ہوں، چاہے وہ فوریکس کے سکیمز ہوں، یا اسپیسیفکلی بائنڈری کے سکیمز ہوں، ہم نے ان کو ایکسپوز کیا. لیکن آج ہمیں ایک موقع مل رہا ہے ایسے بندے سے بات کرنے کا جو وکٹم بھی تھا، پارٹ آف سسٹم بھی تھا. یعنی کہ پہلے اس کو ٹرک کیا گیا پیسے دینے کے لیے، پھر جب اس کے پیسے ڈوب گئے تو اس کو دکھایا گیا کہ پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو کیا گیا بعد میں اس کی تذلیل کی گئی، اس کی فیملی کو ہراس کیا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے. تو ہم اس جرنی کی بات کریں گے. اس ویڈیو کا مقصد کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. یہ ساری ویڈیو اوبیسلی ایک انڈیویجول کیس کے تھرو سمجھائی جائے گی، لیکن اس کا پیورلی مقصد ہے عوام الناس کو سمجھانا کہ یہ جو پیسہ ہے آپ کے پاس، ہارڈ ارنڈ منی ہے، یہ خدا کے واسطے انٹرنیٹ پہ انفلوئنسرز کو مت دیں جب تک آپ ان کی پوری تحقیق نہ کر سکیں. گاڑیاں کرائے کی ہوتی ہیں، لوگوں کی ہوتی ہیں، گھر اپنے نہیں ہوتے، یہ ہالیڈیز فیک ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ایک دھوکہ کیا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں بلکہ ایکچولی پوری دنیا میں ہے. باقی کوئی بندہ کچھ پڑھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کورس خریدیں نہ خریدیں، آپ کی چوائس ہوتی ہے. علم حاصل کرنا اور علم دینا یہ پرفیکٹلی جائز حلال ہے، لیکن کسی کو انٹریپ کرنا سراتن حرام ہے اور پاکستانی قانون کے بھی خلاف ہے. ہم ملیں گے ہمارے وکٹم سے، اور میں ان کو وکٹم کہنا چاہوں گا، لیکن ساتھ میں ان سے سخت سوالات بھی کروں گا. ہمارے ساتھ آج ہیں سمد بھائی. سمد بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج وکاس بھی ہیں. وکاس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں بھی کوئی ٹیکنیکل بات ہوتی جو مجھے سمجھ نہ آئے تو وکاس وہ ایکسپلین کر سکے. قطن وکاس کو یہاں بلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی پرسنل وینڈیٹا یا کوئی چیز نکلنی. سمد بھائی پہلے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وکاس بھائی نے ٹائم دیا مجھے اور مجھے یہاں پہ بیٹھنے کا موقع دیا. سب سے پہلی بات وکاس بھائی، الحمدللہ آپ کا ایک ٹپکل کاروبار ہے. جی بالکل. ٹپکل کاروباری فیملی ہے، اللہ نے اس میں ترقی دی ہے. بالکل. میں نے پوری وکاس کی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی. جی جی. ٹھیک ہے، مجھے اس میں بات سمجھ آئی تھی. میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اگر کوئی وہ ڈیٹیلز دیکھنا چاہ رہے تو وکاس کے چینل پہ جا کے پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، ہم لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دیں گے. مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک امپلائی ترقی کرتا ہے ایک دم سے، بالکل. اور وہ ٹریڈر بنتا ہے، اور وہ پھر آپ کو ہریرا سے ملواتا ہے. جی جی. ملاقاتیں شروع میں معصومانہ ہی ہیں، جیسی لوگ آپس میں مل رہے ہیں، عمر اوپر نیچے ہے، 2-3-4 سال کا فرق ہے تو ایک ہم خیالی بن جاتی ہے. آپ نے ہریرا کی نجی زندگی بھی دیکھی، اس کا پبلک پرسونا بھی دیکھا، آپ نے دیکھا وہ بزنس کیا کرتا ہے. بالکل. ہریرا کی
بزنس والی زندگی تو آپ نے وکاس کے پوڈ کاسٹ میں کافی ڈسکس کی، بالکل. بٹ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حریرہ اور حریرہ جیسے کئی نوجوان ہیں معاشرے میں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے بنتا ہے؟ حریرہ کی گھریلو لائف کیسی تھی؟ سر حریرہ کی گھریلو لائف تو بالکل مطلب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. مطلب اس کے والد صاحب کوئی 35-40 ہزار کے ملازم ہیں سرکاری. ٹھیک ہے. تو ان کا گھر بڑا عجیب سا کنجسٹڈ سا ماحول تھا، اور مطلب یہ تھوڑا سا نا فریک ٹائپ، اور یہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ بچکانا، بہت بچہ سا مطلب ذہن ہے عجیب سا، یہ مطلب مینٹل ٹائپ، سوری ٹو سے وہ کہہ لیں. کیونکہ جب اس کو غصہ چڑھتا ہے تو یہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ماں باپ ہیں سامنے، کون کھڑا ہے، کوئی چیز ہے. ماں باپ کو بھی ماں بہن کی گالیاں دینے لگ جاتا ہے. مطلب جو نہیں، یہ آپ کے سامنے ہوا؟ جی میرے سامنے ہوا، سامنے ہوا میرے. کیونکہ ایکچولی ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم نے ان کی کوئی پلاٹ کی قسط دینی تھی. اوکے. وہ پلاٹ کی قسط دینی تھی. وہ بندے کو میں نے کہا تھا کہ یار پیمنٹ جمع کرا دیں، ڈپازٹ کر دینا. اس کے والد صاحب اور والدہ ادھر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً گھنٹہ ہو گیا تھا، ڈپازٹ میں ٹائم لگ گیا. ڈپازٹ میں ٹائم لگا تو اس کی والدہ نے عبداللہ بھائی کو کال کی. عبداللہ بھائی کو کال کی کہ تم لوگوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، پیسے نہیں دینے، یہ وہ. بائی چانس ہو رہا تھا ادھر سامنے بیٹھا ہوا تھا. جب اس کو پتہ لگا کہ اس نے عبداللہ کو کال کی اور گالیاں دی، بے عزت کیا، کیونکہ عریرہ کو تو پتہ ہے ڈپازٹ ہو جانے پیمنٹ. تو اس ٹائم اس نے ماں کو جو گالیاں دی ہمارے سامنے، ابو کو جو گالیاں دی ہمارے سامنے، تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو بڑا عجیب سا اس کا بیہیویئر تھا، اور وہ فرسٹ ٹائم میرے سامنے ہوا. اور پھر ایک دفعہ اس کی امی کے ساتھ میری بھی بات ہوئی، تو عریرہ کو جب میں نے بتایا تو وہ بھی انہوں نے کافی گالیاں دی اس کو، ماں باپ کو بڑی پریشانی. آپ نے کبھی اس کو سمجھایا نہیں کہ بیٹا ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، جو بھی کاروبار کرو، سوشل میڈیا پرسنل، لیکن بندہ اپنے والدین سے تو ایسے بات نہیں کرتا؟ کتنی بار سمجھایا میں نے کہا یہی والدین جو ہیں، یہی والدین ترقی اور دعاؤں کا ایک ذریعہ ہے کہ یار تم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. لیکن والدین بھی یہ تھے نا کہ وہ چپ ہو جاتے تھے کیونکہ پیسے آ رہے تھے. والدین چپ اس لیے تھے کیونکہ حریرہ پیسے دیتا تھا، سارے گھر کا خرچ وغیرہ وہی دیتا تھا، سارے معاملات وہی کرتا تھا. حالانکہ حریرہ کے یہ گیمبلنگ میں آنے سے پہلے ان کا گھر کا نظام چلتا ہی ہوگا، اوبیسلی چلتا ہی ہوگا. تو بیسیکلی اس کے والدین نے یہ چیز برداشت کر لی کیونکہ حریرہ زیادہ پیسے لا رہا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جو حریرہ کا پیسوں کا ماڈل تھا، جو پہلے آپ کو سمجھایا گیا، وہ تو ایک بازار ٹریڈر کا ماڈل ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، ٹریڈ ہوگا، پروفٹ ہوگا. وہ تو چیز جھوٹ ثابت ہوگی کہ یار یہ تو سوال ہی پیدا ہے. انفیکٹ ہماری اس میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں، جو لوگ بائنری کرتے ہیں وہ ایکچوئل ٹریڈرز نہیں ہوتے، وہ ایکچولی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، کمپنی کے ساتھ مل کر آپ کا پیسہ ہتھیا رہے ہوتے ہیں. جب اس نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ریفرل سسٹم ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تب اس نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کا لاس کا حصہ ہمیں ملے گا. نہیں، اس ٹائم مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ریفرل تو میں وہی پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ریفرل میں یہ چکر ہوتا ہے کہ ریفرل ہر کوئی بناتا ہے. مطلب میں نے وکاس کا وہ بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے لنک سے یا اپنے ریفرل سے اکاؤنٹ بنواتے ہیں، اس کا چھوٹا سا % کمیشن ملتا ہے. لیکن یہ مجھے تب پتہ لگا جب میں اس کے ساتھ 6-8 مہینے گزار چکا تھا، 8 مہینے تقریباً گزار چکا تھا. اور 8 مہینے گزارنے کے بعد جب یہ اس نے حرم میں ویڈیو بنائی، کیونکہ افیلیشن میرے سامنے کبھی کھلا نہیں تھا. اچھا. میرے سامنے کبھی نہیں کھلا تھا. تو جب 8 مہینے گزارے سعودیہ میں، اس نے ایک ویڈیو بنانی تھی حرم میں کھڑے ہو کے. لوگ اس کو کہتے تھے کہ تم ریونیو ماڈل پہ چلتے ہو، لیکن اس کو اس نے پروف کرنا تھا کہ حرم میں کھڑے ہو کے میں بول رہا ہوں کہ ادھر کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن یہ ریونیو ماڈل پہ چلتا تھا، لیکن وہ انویسٹرز کے لیے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ مثال طور میں کہتا ہوں کہ یہ شیشے کا گلاس ہے، جی میں یہ حرم میں بھی جائے کہتا ہوں شیشے کا گلاس ہے، میں یہ مدینہ بھی جائے کہہ سکتا ہوں، آپ جہاں کہیں گے شیشے کا گلاس رہے گا. بالکل. تو حریرہ یہ دعویٰ کرنے لگا تھا کہ جناب میرا ریونیو کا ماڈل نہیں ہے حرم میں کھڑے، حرم میں ٹرن اوور یوز کرتا ہوں جو عام عوام کو دیتا ہوں. اچھا. تو اس ٹائم مجھے پتہ لگا جب میرے سامنے وہ ایفیلیشن کا پیج کھلا، کیونکہ وہ ویڈیو بنانی تھی، ایفیلیشن کا پیج کھلا تو اس میں کافی سارے لوگ، مطلب ٹوٹلی لاس چل رہا تھا. اس میں وہ 1% وہ بتاتا رہتا ہے کہ آج اتنا لوگوں نے لاس کیا ہے، مائنس میں. مطلب اگر جس دن پروفٹ لوگ کرتے ہیں نا تو اس ٹائم پلس میں جا رہی ہوتی ہے. یعنی لیجر ہے، حساب رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ سے سائن اپ کیا ہے، کسی کا مثلا 100 لوگوں کا جی $5,000 نقصان ہو گیا ہے، 6,000، اس میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو وہ ٹرن اوور دیتا تھا لیکن انویسٹرز کو وہ ریونیو دیتا تھا. مطلب کہ ایگزامپل کے طور پہ آپ انویسٹر ہیں، آپ حریرہ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے حریرہ کے ساتھ انویسٹ کیا لیٹ سے کہ کروڑ روپیہ، تو وہ اس کو ریونیو لنک سے جوائن کرے گا تاکہ اگر نقصان ہو گیا تو 80 لاکھ روپے اس کو مل جائے. انویسٹر کے پیسے گئے لیکن حریرہ کو پروفٹ. میں اس میں آ گیا تھا، میں اس میں نیکسٹ اسٹیپ میں آ رہا تھا کہ وہ انویسٹر کے پیسے بھی زیادتی کرتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ. اچھا. تو حریرہ نے یہ ویڈیو بنائی حرم جا کے یا نہیں؟
بنائی حرم بنائی والی؟ ویڈیو بنائی، وہ اس نے پوسٹ کی. پھر اس میں پوسٹ ریموو کرنے کا وجہ کیا تھی کہ کوٹیکس والوں نے اس کا ایفیلیشن بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے سیکرٹس کیوں ریویل کر رہے. تو وہ ایک پراپر ساری چیزیں میں وہ ویڈیو میرے پاس پڑی بھی ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اور ٹک ٹاک پہ تو ابھی بھی اویلیبل ہے. اچھا، تو ہریرا نے بیسلی حرم میں جا کے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کے بعد کورٹیکس نے اس پہ قدغن لگا دیا ہاں، کہ تم کورٹیکس کیا نے کر اس کو رہے ہو. کہا کہ بھائی تم نے ہمارا سیکرٹ کیوں ریویل کیا، تم نے ہماری چیزیں کیوں لگائی ہیں. یعنی کہ حرام ایپلیکیشن ہے، اس کا پتر کوئی تو حلالی رکھ لے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ تم ڈیلیٹ کرو اس کو. پھر اس کے بعد ہفتے بعد یا 4 دن بعد میرے خیال سے اس کا ایفیلیشن واپس اچھا دوبارہ ہو گیا تھا. اوکے، اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ہم تو لوگوں کا جان بوجھ کے لاس کروا رہے ہیں، پھر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ سر میں نے تو فرسٹ جب دیکھا نا تو میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ بہت سے لوگ مطلب ہو نا کو 1000-2000 لاس بھی ہوتا ہے تو وہ ایک ٹریڈنگ میں چلتا رہتا ہے جس طرح بھی ہے اس کو. وکاس نے کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جہاں اس کے پورے اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ ہونا کہ ایک دن تو کسی لڑکوں نے یا اینڈ یوزر نے جو اس کے ایفیلیٹ سے بنے انہوں نے ایک دن تو پروفٹ کیا ہو. ایک دن کا بھی کوئی پروفٹ نہیں ہے، ٹوٹلی لاس چل رہا تھا. مطلب 30,000 کے اوپر اس کو 8,500 ملا، پھر اس کے نیچے 25,000 تھا، اس سے اوپر 20,000. مطلب پر ڈے کے حساب سے ڈالرز میں لوگ یہ لاس کر رہے ہیں جو اس کے. لیکن اب میرا ایک سوال ہے، اگر لوگ لاس کیے جا رہے ہیں اور ہریرا کو پیسہ آ رہا ہے، آپ نے وکاس کی ویڈیو میں کہا کہ ہریرا جو پیسہ آتا بھی تھا اسے گیمبلنگ کرتا تھا اور تو پھر یہ BMW کہاں سے آئی؟ BMW سر میری تھی. BMW تو ہم نے پہلے بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے آڈی بھی رکھی ہوئی ہے، BMW بھی رکھی ہوئی ہے. BMW میری تھی شروع سے، ہماری انویسٹمنٹ ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں. لیکن وہ ایفیلیشن سے کچھ پورشن جس میں ایسیٹس کی مد میں ہم نے جب لاس ہوا ہمارا، ہم نے لاس کہا کہ یار کچھ ایسیٹس لے لیں کیونکہ جو پیسہ آتا تھا یہ اس ٹائم گیمبل کرتا. یعنی کہ اگر لیٹ سے ہمیں $10,000 ہیں، یہ جوا کھیلتا تھا، لاس ہوتا تھا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے کہا 10,000 میں سے کچھ پیسے دے کے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں. ایسے ہی. تو وہ کیا خریدا تھا اس میں سے مارکیٹس لی، ایک مارکیٹس تو اس نے پہلے سے لی تھی لیکن پیسہ چکایا اس کا راشد سے، اس نے $20,000 لیے تھے، اس کا پیسہ چکایا ہمارے انویسٹمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے، ایک مارکیٹس ہوگی، ایک مارکیٹس، ایک سیوک اور ایک اٹک میں 2 کنال کا پلاٹ تھا. ایک سیوک اور ایک اٹک میں 2 کنال کا پلاٹ. اوکے، اب یہ تینوں چیزیں لیٹ سے ان کی کل مالکیت کتنی ہوگی؟ تقریباً ہوگی کوئی 5-1 کروڑ. 5-1 کروڑ. اس کی پروفٹ شیئرنگ کیا تھی؟ ظاہر یہ پروفٹ ہے. پہلے نہیں تھا، پہلے 50-50 نہیں تھا ہمارا. اس نے کہا تھا انویسٹمنٹ کرو، ہم جتنا پروفٹ ہوگا بس اس نے کہا تھا تگڑا پروفٹ ہوگا. اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ جب کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 50-50 تک ہی چلتا ہے. جب یہ پروفٹ کرتا تو اس کا میں حساب میں لکھ لیتا تھا اپنے پاس، اس کو نہیں پتا تھا، میں اپنے پاس لکھ لیتا تھا کہ یار میرا اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا پروفٹ گیا. مطلب تقریباً 4-5 دفعہ میں نے حساب کیا پھر زیرو کیا حساب کیا، کیونکہ اس نے جب پہلی دفعہ $22,000 کمائے میرے گھر میں بیٹھ گئی تو اس میں اس نے کہا کہ یار $22,000 ویڈیو بنا دی، چیخے مارنے لگ گئے، ساری چیزیں ہوگی. اس کے بعد یہ اگلے دن وہ لاس ہو گیا. اچھا، وہ چیخے والی ویڈیو آپ گھر کی؟ ہاں جی، وہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھی. ہاں جی. اچھا، تو وہ اس نے لاس کر دیا. اس کے بعد پھر ہم 2-3 مہینے اسی طرح چلتا تھا، پریشان تھے یار یہ لاس. اینڈ میں تو بالکل زیرو ہو گیا نا، بالکل زیرو ہو گیا. زیرو ہوئے ہم پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ یار اب ہم کریں تو کریں کیا نا. پھر اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ اس طرح کا میرا لنک ہے، ایفیلیشن سے پیسہ آتا ہے، اب تم لوگ پریشان مت ہو، تم لوگ کو میں پروفٹ بھی دوں گا، تم لوگوں کو میں تمہارا پیسہ بھی سیکیور ہے، اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. جب اس کا کوئی بڑا خرچہ آتا تھا نا، مطلب باہر کا ٹرپ ہو گیا، کوئی بھی بڑا خرچہ آتا تھا تو یہ اس کے لیے ایک نیا گروپ بناتا تھا. جب نیا گروپ بنتا ہے، مطلب پہلا جب کسی نے گروپ ایفیلیشن سے چل رہا ہے، کسی نے 10 ڈالے، کسی نے 50 ڈالے، کسی نے 100 ڈالے، تو وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے. ہاں، تو جب نیا بناتا ہے لوگوں کو نئی لالچ دے کے کہ یار آج تم آؤ میرے پاس نئی سیکرٹ وہ ہے اسپائس ہے، یا اس کو اسٹریٹجی کر لیں، نئی اسٹریٹجی آپ کو اس VIP میں ملے گی اور لاس نہیں ہوگا اور بہت ہم تگڑے لے جائیں گے. لوگ واپس $50 ڈال دیں. جس ٹائم وہ $50 ڈالتے ہیں وہ بوسٹ کر جاتا ہے، آپ کا جو ٹرن اوور کا پیسہ ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے. وہ پہلے ویک تقریباً 40-50 پہ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے واپس 20 تک آ جاتا ہے. پھر جب اس کو کبھی پیسہ چاہیے تو اس سارے سینیریو میں اس نے 3 دفعہ اس نے نئے اکاؤنٹس بنوائے ہیں، نئے ایفیلیشن، مطلب نئے جو زیرو سے VIP گروپس نئے بنائے 3 دفعہ. یہ سارا کتنے ٹائم میں ہوا؟ یہ تقریباً 8 مہینے. یعنی 8 مہینے میں ایک بندے نے 3 دفعہ نئے سرے سے چونا لگایا، VIP گروپس بنائے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو 4-5 کروڑ کے ایسیٹس ہیں یہ 50-50 ہیں، اس سے کوئی لکھت پڑھت ہوئی؟ نہیں سر، دوستی یاری میں ہم نے اس کو کر لیا تھا. اوکے، ریکارڈنگ سے. اب یہ ایسیٹس کس کے پاس ہیں؟ ایسیٹس میں نے سارے اس کو دے دیے.
وہ اس طرح دیے کہ یہ جب انڈر گراؤنڈ تھا مجھے نہیں پتا تھا. جب NCCI کے مقدمے کے جو رجب بٹ پہ، ڈکی پہ، اس پہ، ارنول راشد، کئی اور بہت سارے لوگوں پہ تھا. تب اس پہ بھی یہ مقدمہ تھا، نیوز پہ بھی دیکھا ہوگا ساروں نے. تب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ، لیکن گھر والوں کے ساتھ یہ رابطے میں تھا. اور اس کے والد صاحب میرے سے مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ وہ ریدا کدھر ہے، میں تمہارے گھر آ کے تمہاری اس کی امی آ کے تماشا لگائیں گی، تم اس کے پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. مطلب جو بھی تھا ہم نے آفس تک خالی کر دیا، آفس کا سامان تک، ٹیبل، کرسی، AC، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، پیسے ان کے حوالے کیے، گاڑیاں ان کے حوالے کی. وہ جو آپ نے کھایا کہ میں نے اتنے کیش ایک وقت دیا، اتنا کیش یوں دیا، گاڑی دی. بالکل. اور سیوک کا سر مسئلہ یہ تھا، سیوک کا مسئلہ تھا 0 میٹر تھی. وہ ابھی لیے ہفتہ ہوا تھا ہمیں. ہفتے میں اس کی انوائس ابھی سمجھ نہیں آئی تھی ہم کس کے نام کریں. میرے نام ہوگی، عریدہ کے نام ہوگی، عبداللہ بھائی کے نام، کس کے نام کریں. خیر ان سے ہم نے ٹائم مانگا. انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے ہیں آپ کے پاس، 2 ہفتے میں آپ نے ID کارڈ دینا ہی دینا، کیونکہ یہ کسی کے نام پہ چڑھے گی. اب اس میں یہ تھا کہ میں جب یہ مسئلہ ہو گیا تو میں نے کہا میں کسی کے نام کی تو نہیں کرنی، ڈائریکٹ بیچتے ہیں، اس کی کیش آئے گی. کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو بندہ اس کو یوز کر لیتا ہے. ابھی حریرہ غائب ہے، آپ سے رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں. وہ گاڑی ہم نے بیچی. اس میں سے انہوں نے بیانہ دیا مجھے 50 لاکھ روپے. انہوں نے کہا جب تک اس کی انوائس نہیں آتی، وہ ڈائریکٹ بندے کے نام کر دی. اس نے کہا جب تک 50 لاکھ اس کا انوائس نہیں آئے گی، انوائس کے بعد جب انوائس میرے نام کی جنریٹ ہو جائے، کیونکہ اس میں 10 سے 15-20 دن لگتے ہیں، جن کو گاڑی لی ہوگی وہ ان کو پتہ ہوگا. تو وہ انہوں نے کہا جی جب باقی پیسے انوائس آئے گی میں بقایا پیسے تب دوں گا. اس دوران وہ 15-20 دن میں اس کے والد صاحب نے، اس کی والدہ نے مجھے اتنا بلیک میل کیا کہ مجھے کسی سے ادھار لے کے دینی پڑی. کہتے کیا تھے کہ میں اس کی امی آگے تمہارے گھر میں تماشا لگائے گی، تمہاری دکانوں میں تماشا لگائے گی، اور کہ میرا بیٹا انہوں نے غائب کیا ہے، انہوں نے آگے پیچھے، مطلب اس طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں. حریرہ سے آپ کا رابطہ کب ہوتا ہے؟ حریرہ سے رابطہ ہی نہیں ہوا. حریرہ جب میری BMW کھڑی تھی شو روم پہ، اس کا کوئی کام تھا، تو 20-25 دن بعد اچانک سے وہ BMW لینے چلا جاتا ہے، جو ویڈیو بھی وکاس کی لگی ہوئی تھی لگا کے. اچھا. تب بھی اس نے میرے سے رابطہ نہیں کیا. تب مجھے پتہ لگا کہ اس لڑکے کو گاڑی چاہیے، میں نہیں چاہیے، نہ میرے سے اس نے رابطہ کیا. مطلب تم کہیں انڈر گراؤنڈ ہو، تم آ رہے ہو، تم نے کیب کرائی ہے، مطلب کیب میں آیا تھا، کیب کرائی ہے، تمہارے پاس اوبیسلی موبائل ہوگا، کچھ تو ہوگا نا جس سے تم میرے ساتھ رابطہ کر سکو. خیر میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، گاڑی لینے چلا گیا. گاڑی میں نے نہیں دلوائی، گاڑی کا وہ سارا میں نے پوڈ کاسٹ میں بتایا، اس ویڈیو میں ہے. تو جب میں نے جب رات کو اس کے اسی ٹائم جیسے مجھے اس بندے نے بتایا نا، تقریباً 2 سے 3 بج رہے تھے دوپہر کے، میں نے اس کے ابو کو کال کرنا شروع کر دی. کروں سارا دن میں کال کرتا تھا، اس کے ابو نے کال نہیں اٹھائی. رات کو اس کے ابو کی مجھے کال آتی ہے. میں نے کہا سب سے پہلا سوال میں نے پوچھا حریرہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک بندے نے مجھے فون کیا تھا کہ آج آپ کا بیٹا BMW میں گھر آ جائے گا. میں نے کہا انکل آپ مجھے یہ چیز نہیں بتا سکتے تھے کہ یار وہ بندہ کدھر ہے، کیا ہے، کیا معاملہ. خیر انہوں نے ٹال مٹول کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. لیکن اس سارے سینیریو میں اس حریرہ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، ان سے ملتے بھی تھے. کیونکہ ایک بندہ ہو نا جس کا جوان بیٹا غائب ہو اور جو اس سے آپ کا رابطہ نہ ہو، وہ پیسوں کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری جان بھی لے لو، میرا بیٹا واپس کر دو. اس کے والد صاحب میرے ساتھ ہمیشہ جب فون کرتے تھے کہتے تھے پیسے دے دو، گاڑی دے دو، پیسے دے دو، ساری چیز. میں نے ان کو کتنی بار کہا، متعدد بات کہا کہ یار آپ کی چیزیں، میرا اس میں حصہ ہے، لیکن میں بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا اس بارے میں، کیونکہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، آپ ایموشنلی ڈیمیج ہیں، ہر چیز اس کو پتہ ہے، اس سے ہاں اس کو. تو وہ جب لڑکا باہر آئے گا میں اس سے بات کر لوں گا، سارٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ. آپ کو جو چیز چاہیے، میرے سے بھی کوئی ہیلپ چاہیے تو میں وہ دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کو کہی تھی. اس کے باوجود انہوں نے بلیک میل کر کے میرے سے ساری چیزیں لے لی. اچھا حریرہ سے آپ کا رابطہ کب ہوا؟ اس دوران پھر انہوں نے کہا کہ آج رات کو آ جائے گا واپس گھر. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا انکل جب آئے میری بات کرانا اس سے. رات ہوگی، کوئی میں انتظار کرتا رہا ہوں، فون آیا، فون نہیں آیا اس کا نا. اگلے دن فون میں نے کیا، انکل کیا اپڈیٹ ہے؟ ان کا میسج آیا کہ اس نے کہا کہ میں خود لینے آؤں گا آپ کو. آج نہیں آیا معذرت کے ساتھ. کل رات کو اس کا میسج آیا تھا مجھے کہ معذرت کے ساتھ آج آپ کا بیٹا نہیں آیا. میں نے کہا نمبر دے دیں مجھے، اس بندے کا کوئی رابطہ دے. ہاں کہتے نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے بیٹے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی ایشو نہیں. انہوں نے کہا جی معذرت آج کا آپ کا بیٹا نہیں آئے گا، کل آئے گا. میں نے کہا انکل آج ہوگی، اب کیا سین ہے نا. کہتے ہیں اس نے کہا میں آپ سے خود رابطہ کروں گا. وہ دن بھی گزر گیا. اگلے دن جی اچانک سے اس کے ابو کی کال آتی ہے، کہتا ہے ایک بندہ آپ سے بات کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بندہ بات کرنے تب حریرہ نکل آیا. کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے تھے کہ BMW پہ بھی میرے پاس CCTV آ گئی تھی، بندے نے بتا دیا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو ادھر پھر رہا ہے، ادھر کدھر انڈر گراؤنڈ اگر پھر رہا ہے. ہاں بالکل.
تو جب یہ سامنے پھر مجھے سے بات کرتا ہے کہ پہلے جیسی اب باتیں نہیں رہیں گی، کیونکہ اس دوران اس کے ماں باپ نے بھی اس کا برین واش کیا ہوا تھا، عجیب سا کوئی معاملات تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، خاندان کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کبھی کوئی کیا بولتا ہے، کبھی کوئی کیا بولتا ہے۔ اس ٹائم اس سے رابطہ ہوا، اس ٹائم یہ ساری ریکارڈنگز میں نے لے لی تھی، کیونکہ مجھے ان پہ شک ہو گیا تھا کہ اس کے باپ اور اس کو ساروں کو پتہ تھا کہ یہ ہوتا ہے۔ میں نے ریکارڈنگ بھی سنی، کیا آپ ان ریکارڈنگ کا فورینزک کرانے کو تیار ہیں؟ 110%۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے موبائل سے بھی بنائی اور میرے ساتھ ایک دوست ہے عبداللہ بھائی، ان کے موبائل سے بھی بنائی، وہ موبائل میں ایز اٹ از سیو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ فورینزک کرا سکتے ہیں۔ بالکل 100%۔ حریرہ نے جب آپ کو یہ کہا کہ میں نے 2 کروڑ روپے دے کے NCCI سے جان چھڑا دی، بالکل ٹھیک ہے، اور اب یہ کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ 6 سے 8 کروڑ روپے دیں، لیکن اس کے والد نے آپ کو پھر بعد میں کہا کہ نہیں تم سے تو زیادہ پیسے بھی لے سکتے ہیں، اور بار بار انہوں نے آپ کے فیملی کے کاروبار کو اٹیک کیا بالکل کہ جناب تمہارا فارم ہاؤس ہے، یہ ہے وہ ہے، لٹرم پٹرم، کہیں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ یار پھنس گئے گرو؟ سر مجھے تو شروع سے یہ تھا کہ میں پھنس گیا ہوں، کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ میں بہت پریشان تھا اس چیز پہ کہ یار اس گن سے میں نکلوں گا کیسے، کیونکہ اس نے میرے نام کہتا ہے کہ میں نے تمہارا سارا فیک تھا، مجھے کہتا ہے تیرا نام ECL میں ہے، تمہارا نام یہ ہے، تمہارے پہ FIR کٹی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ جب یہ باتیں کر رہا تھا آپ ملک سے باہر تھے؟ میں ملک سے باہر تھا، اور میں واپس سکون سے امیگریشن کرا کے آیا تھا، وہ کوئی ECL میں نام نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اگر ہوتا تو مجھے امیگریشن پہ روکتے۔ اور میرا خیال ہے ہم یہ بھی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ حریرہ نے کوئی 2 کروڑ روپیہ نہیں دیا NCCI کو، کیونکہ اگر دیا ہوتا جس طرح بگ بردر نے ڈکی کو ایکسپوز کیا ہے تو کہتے جناب ان سے بھی آپ نے پیسے لیے ہیں۔ بالکل، تو اس ٹائم نہیں، اب تو حریرہ کا چکر یہ ہے نا کہ اس کی جو کمپنی ہے نا وہ اس کا دیکھتی ہے سب کچھ، اس نے کوئی کمپنی رکھی ہوئی ہے، کمپنی بیسک کوئی بندے ہیں جو ان کی ڈیلیں کراتے ہیں، جو بیچ میں آپ کچھ اس کو میں ورڈ کہنا نہیں چاہتا، اس ٹائپ بدماش ٹائپ لوگ ہیں، اور مطلب بیچ کے جو بروکر ٹائپ ہوتے ہیں وہ بندے، دلال کہہ لیں ان کو۔ ایسے ان کے لائے کیا دیکھیں، ڈکی کا آبویسلی MI نے مدد کی ہے، وہ تو ڈکی نے ویڈیو میں بنایا، یاسر شامی کی انٹرویو میں، کیا MI نے اس کی مدد کی یا کوئی یہ سویلین ہے؟ سویلینز ہیں، اچھا سویلینز ہیں جن کے کوئی آگے اثر و رسوخ ہوں گے یا جس طرح بھی ہے، مطلب جو بھی معاملات ہیں، تو وہ بندے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کمپنی کو اس نے پیسے دیے، اور کمپنی نے NCCI کو پہنچائے نہیں پہنچائے، یا اس کو چونا لگایا نہیں پتا مجھے۔ اچھا، مجھے تو ویسے ذاتی لگتا ہے جھوٹ بول رہا، لیکن اگر کمپنی اتنی پاورفل ہوتی تو جو اس نے میرے پہ تھانے میں درخواست دی ہے تو میرے پہ FIR کٹ۔ میں اس پہ بھی آنے لگا کیونکہ میں نے جو لاسٹ اسٹیٹس چیک کیا ہے تو یہ NCI سے اشتہاری ہے، اس کا NCI کا مقدمہ ختم نہیں ہوا، اس نے آپ پہ 30 کروڑ کا دعویٰ کروایا، اور اس نے آپ کے ایک کالبند دوست کی اور آپ کے ایک رشتہ دار کی تصویریں لگائیں، اور پھر اس پہ جو اس نے شاعری فرمائی، وہ مطلب اس نے بہت زیادہ گند گولا، جس میں مجھے بیسک میں جن گھر والوں کا میرا لگایا، سسٹر میری ڈاکٹر خود ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ کلینک جاتی ہیں، تو بہت مطلب اس نے تو لگا دی، اس کو نہیں پتا کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے۔ وہ جتنا ہمیں ہراسمنٹ دیکھنے کو ملی، میری باقی سسٹرز کو ہراسمنٹ دیکھنے کو ملی، گھر والوں کو پریشانی ہوئی، میرے کاروبار کو تھوڑا سا اس کو مطلب لوگ چھوٹے بچے بھی ہوں تو وہ مجھے ایسی عجیب سی نظر، میں کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہوں، دکان میں بیٹھتا ہوں، مجھے لوگ آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، ان کے ساتھ بچے آتے ہیں، تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ویسے ہی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے۔ بات کسی نے نہیں کی، دوستوں یاروں نے، باقی رشتہ داروں نے، وہ تو ظاہر ہے مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ اس طرح کی ویڈیوز کیوں لگائی، اور حالانکہ جن دوستوں کا میرا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، ان دوستوں کی بھی اس نے ویڈیوز لگائی ہیں، ٹھیک ہے، ان دوستوں کو بھی مینشن کیا کہ انہوں نے بھی، ان میں سے ایک کی ویڈیو ہے جو حریرہ کے والد کو پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی لگائی، اس کی بھی لگائی، اس کی بیچاری بیٹی کے ساتھ لگائی ہے، تو وہ بیٹی بھی اسکول جاتی ہے، تو وہ بھی ہمارے آتے ہیں۔ اس نے مقدمہ کرایا 30 کروڑ کا، اس FIR کا کیا اسٹیٹس ہے؟ FIR خارج ہوگی، خارج ہو، ہاں خارج ہوگی، اور خارج کس وجہ سے ہوئی؟ خارج اس وجہ سے ہوئی کہ آتا نہیں تھا، ثبوت کوئی نہیں تھے، پروفس کوئی نہیں تھے، آئے تھے ایک دفعہ اس کے کوئی وکیل ٹائپ آئے تھے، سو کالڈ وکیل، اور یہ کمپنی، بلکہ اس کی بیسک کمپنی آئی تھی، یہ کہتا ہے خود کمپنی ہے، ہاں کمپنی کہتا ہے، کمپنی اس کی بیسک آئی تھی، کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، میں نے کہا میرے پاس جو ثبوت ہے نا وہ میں دکھاؤں گا تو آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، میرے ساتھ اس طرح کا نہ کرو، تمہارے پاس کوئی پرفیکٹ ثبوت ہے تو دکھا دو ہمیں۔ انہوں نے جو ثبوت دکھایا وہی اس نے سوشل میڈیا پہ لگائے ہوئے، TRC ہے، پتہ نہیں کس کو بیچے ہیں، کیا کیا۔ کس تھانے میں FIR ہوئی تھی؟ تھانہ صدر واہ کینٹ میں، لوکل تھانہ۔ اچھا، تو تھانہ صدر واہ کینٹ میں ایک بندہ جو بہت امیر ہے حریرہ، جس نے 2 کروڑ روپے میں NCCI خرید لی، جس کے پاس کمپنی ہے، ان کا FIR خارج ہو۔ تم تو بہت بڑے بدماش ہو بھائی، تم نے بتایا نہیں پہلے، تمہارے ساتھ تو اسکواڈ چلتے ہم سچے ہیں، سمپل ہم سچے ہیں۔ اچھا،
تو جو آپ نے پھر اپلیکیشن موو کرائی NCCI میں, جی اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پروسیجر میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. وہ جو پروسیجر لیگل ہے, یہ نہیں کہ میں کسی کو خدا نخواستہ پیسے دے کے یا اس طرح کوئی پریشر ڈلوا کے, جو میں نے کہا اوریجنل ٹائم ہے, جو چیزیں ہیں وہ پراپر چینل کے تھرو ہو, بائی پاس کوئی چیز نہ ہو, تاکہ ہر چیز سے میرے پاس ثبوت ہو کہ کل کو اگر میرے لیے کوئی پرابلم بنتی ہے تو اس میں میں یہ چیز کر سکوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے سے جو لوگ ہریرا کو پسند کرتے ہیں, جی جی, کیونکہ اندھی تقلید ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, جو بھی ہے اس کو جو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دیں گے. جی جی, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر صرف اور صرف میں نے نہیں کرنا تھا, میری ذات تک رہتا. کاروبار ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کاروبار کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, کیونکہ ٹیکس پیئر ہے, ساری چیزیں ہماری مینٹینڈ ہے, سب کچھ معاملات اوکے ہیں. میری ذات ہے, میں لڑکا ہوں, کوئی بات نہیں یار, کوئی چیز فرق ہی نہیں پڑتا. 2-3 دن سوشل میڈیا پہ سارے چیخیں ماریں گے, کیونکہ بچے ہیں نا سارے. اس کے ٹوٹل وہ جو فالوورز ہیں وہ 12 سے لے کے 15 سال 24 سال 20 سال تک کے بچے ہیں. تو کوئی بھی مجھے گالی دیتا ہے DM میں, تو میں جا کے صرف پروفائل دیکھتا ہوں, یا تو فیک اکاؤنٹ ہوگا جو اس کے خود کے ہوں گے, یا پھر کوئی بچہ ہوگا چھوٹا. فیک اکاؤنٹ چلاتا تھا؟ فیک اکاؤنٹس چلاتے ہیں نا سر, فیک اکاؤنٹ کے بغیر کہاں چلتی چیزیں. تو فیک آپ نے دیکھا ہے خود یا ویسی گیس کر رہے ہو؟ سر اکاؤنٹس اس کے جو ساتھ سعود لڑکا ہے, فرحان لڑکے ہیں, ان کے درجنوں کے حساب سے اکاؤنٹس ہیں. اچھا, انسٹا کے اکاؤنٹس. تو فیک اکاؤنٹس اس طرح کے گالیاں گلوچ, یا تو ایک فالوور ہوگا 2 اکاؤنٹ, ادھر سے پتہ لگ جاتا ہے فیک اکاؤنٹ ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی میں پروفائل دیکھتا تھا کسی کی, تو آگے سے ہوتا تھا 15 سال 14 سال کا بچہ ہوتا ہے, اور ایسی ایسی گالیاں دیتا تھا. میں کہتا کیا تربیت ہے ماشاء اللہ. تو پھر کیا ہوا جی, سوری ٹو سے, میں کدھر تھا, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہو. آپ نے کہا میری ذات تک ہوتی, میری ذات تک ہوتی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے جب ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا نا 2-3 دن تک, اس نے پھر لگائی ہے گھر والوں کی تصویریں, حالانکہ اس کی والدہ کی تصویریں. یہ سب کچھ بائی دا وے وہ کر رہا ہے جب اس کو 5 کروڑ کی چیزیں مل گئی ہیں. بالکل. تو اب وہ کیا نکلوانا چاہ رہا ہے؟ وہ بس ادر دین آپ کے کاروبار سے پیسے, وہ اور کیا چاہ رہا تھا؟ BMW. اچھا, BMW اس کی مطلب عزت بیوی اس نے بنائی تھی. میں کہنے لگا تھا کہ اس ویڈیو کی ریسرچ کرنے کے لیے میں نے ہریرا پہ پہلے ریسرچ کی تھی جب بائنری اسکیم کا ہم کر رہے تھے, بائنمو کارٹیکس کا کر رہے تھے, تو تب اس کی ویڈیو شاید اتنی اس طرح کی میرے سامنے نہیں آئی تھی. اس دفعہ وکاس والی ویڈیو کیا کہتے ہیں جو دیکھ کے اس کو ریکارڈ ہو جانے میں نے اور دیکھا, تو وہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے, شیروانی پہن کے پتہ نہیں کیا کہا. جی جی بالکل ایسے. لیکن یہاں میں گلا کرنا چاہوں گا کہ وکاس نے بھی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ گلا اس لیے کرنا چاہوں گا کہ مطلب میری اپنی یہ سوچ ہے, ذاتی رائے ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان گرا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لیول تک جائیں. ٹھیک ہے, تفنن میں تو بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیک رکھ کے کاٹنا تو بڑا غیر مناسب تھا. ٹھیک ہے, اور پھر پتہ نہیں کسی نے کہ اینڈ میں کتے کو کیک کھلا رہا ہے. صحیح, وہ تو بعد میں سمجھ نہیں آتی, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. تو یہ اس گاڑی کے پیچھے ہے, لیکن ابھی اس نے ایک نئی BMW بھی لی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم شیور کوئی اس نے راتوں رات ٹریڈنگ تو سیکھی نہیں ہوگی, وہی ماڈل چل رہا ہوگا. ماڈل چل رہا ہے, کیونکہ جیسی یہ آیا زیرو تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ویڈیو میں بھی میں نے ایک ویڈیو جو وکاس بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ ہے, تو اس میں اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ 15 ستمبر 2025 کی ویڈیو ہے. اس ٹائم اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, میں زیرو ہو گیا ہوں, تم اپنے پیسے لاؤ اور تم ان کو چیزیں دو. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس نے واپس آیا, اب اس کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں. ادھر ٹھہریے گا, اس نے نا اس ریکارڈنگ میں ایک بات کہی تھی, میں اس پہ جاؤں گا. اس نے کہا تھا کہ آپ غالباً عبداللہ کی کوئی زمین بیچو, جی جی, اور وہ 20-25 کروڑ روپیہ لے آؤ. بالکل. اچھا, ویسے معذرت کے ساتھ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 34 سال ہے. اچھا, کتنی دیر سے کاروبار کر رہے ہو؟ میں تقریباً 2010 سے بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کا میرا تجربہ تقریباً برابر ہے. کوئی بندہ مجھے فون کر کے کہے نا کہ سلمان کی 20 کروڑ کی پراپرٹی بیچ دو, میں اسے گٹوں میں فائر مار دوں. میں کہ پراپرٹی اس کی, پیسے اس کے, وہ اٹھا کے جہاں میرے پیسے ڈوبے میں دے دوں, پاگل تو نہیں ہے. یہی میں نے کہا, اسی وجہ سے سارے معاملات کھل کے سامنے آئے ہیں, جس وجہ سے میں نے ساری ریکارڈنگس کی ہے. یہ تو مجھے تو آج مطلب یہاں تک اگر میں آنیسٹ نہ ہوتا اس کے ساتھ, اس کا انسٹا اکاؤنٹ پہ میرا نمبر لگا ہوا تھا, میرا ای میل ایڈریس تھی, جس کا 5 لاکھ فالوورز ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں انسٹا اکاؤنٹ زیادہ چینج کر دیتا, اس کا ایکسیس بھی نہ ہوتا, وہ میں چینج کر لیتا. وہ تک میں نے اس کو دے دیا, تو میں تیرے ساتھ فراڈ کیسے کر سکتا ہوں؟ ساری چیزیں میں نے تمہارے والدین کو دے دی, میں فراڈ کیسے کر سکتا ہوں؟ حرم میں بیٹھ کے میں نے اس کے باپ کو نہیں پتا تھا, میں نے حرم میں بیٹھ کے قسمیں کھائی, انکل میں فراڈ کیوں کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. میں یہ تو اگر ہریرا ابھی برابر ٹکرے تو کیا کہو گے؟ لفظوں میں
مطلب میں اس کو کیا کہوں گا, پبلک دیکھ رہی ہے وہ تب موقع پہ ساری چیزیں جو احساسات جذبات ہیں. اچھا وقاص بھی آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی جی. یہ آپ ٹریڈرز گند مچاتے رہتے ہیں, کیا چکر ہے؟ جس کو دیکھ جیڑا کٹو لال ہے. نہیں ٹریڈرز گندی میں چاہتے. اچھا یہ ایک بات کرنا بھول گیا کہ اس نے مجھے مطلب بتائی تھی سمد بھائی نے, کہ جو ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی کرنا بھول گئے تھے, وہ بات یہ تھی کہ بیسیکلی اس سے جو 60 لاکھ روپے پہلے مانگے گئے, اچھا اس کے اوپر نا پہلی کہانی ڈالی گئی کہ یار تو 60 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تجھے $5,000 پروفٹ دوں گا. کتنے منتھس میں؟ 2 منتھس 2 منتھس میں $5,000 پروفٹ دوں گا. 2,500 مہینے کا. ہاں اس کی وجہ, ہاں جی جی, وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے انود راشد کے $20,000 دینے تھے, مطلب کہ 60 لاکھ روپیہ. تو انود راشد کہہ رہا تھا کہ بھائی جان میرے سے ادھار لیا آپ نے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پورا ہو گیا, دے دو پیسے. انود راشد اور اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ انود راشد بھی بیسیکلی وہ بھی یہی کارٹیکس وغیرہ کرتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ وہ انود راشد اس کا استاد ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساری چیزیں اس کو سکھائی ہیں کہ اس طرح اسکیم ہوتا ہے, یہ کر سکتے. اس کے تو بڑے استاد ہیں, اور لوگوں نے بھی دعویٰ کیا میں اس کا استاد ہوں. اب مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں, لیکن انود راشد کا مجھے کنفرم پتا ہے, مجھے میرے ذرائع نے بتایا. لائک اس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن کنفرم بات ذرائع ملک میں باہر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کہ مطلب اس کے اندر ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نام کامنٹ میں کوئی گیس کرے کہاں ہے. ہاں کامنٹ میں گیس کر سکتے ہیں. اچھا تو پہلی کہانی ان کے ساتھ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. وہ کہانی جب فیل ہوگی, انہوں نے لائک اس کا اچھا رسپانس نہیں دیا, تو بعد میں ان کے ساتھ کہانی کی گئی کہ 1 کروڑ روپے دے دو, انویسٹمنٹ دے دو, ہم ساتھ میں کام کریں گے. وہ 1 کروڑ روپے کیا ہوگا, 60 لاکھ روپے دیا راشد کو انہیں کے پیسوں سے, مارک ایکس مطلب کہ ان کی تھی. پھر اس کے بعد 40 لاکھ کے اوپر بیسیکلی انویسٹمنٹ کی گئی, جو کہ لاس ہو گیا. جب لاس ہوا تو تب ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا سین ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب نا ایک کام کرتے ہیں, VIP میرے فیل ہو گئے ہیں, افیلیٹ, یہ میں اب ساری آگے کی بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اب سارا کچھ ہمارا فیل ہو گیا, کام کرتے نیا VIP اسٹارٹ کرتے, اب جو بھی کمائیں گے نا, تم نے 1 کروڑ روپے میں نے تمہارا 1 کروڑ روپے ڈبا دیا ہے, اب اس کروڑ کے بدلے میں تمہیں کیا فیور دوں گا, جو بھی ایسٹس بنیں گے آئندہ کے بعد وہ سارے 50-50 ہوا. یہ تھا کہ جب انہوں نے اس کا لائف سٹائل دیکھا اور اس کی فیملی کا دیکھا, تو انہوں نے اسیوم کیا کہ ہم نے اس کو سستے میں بیچ لیا, کروڑ روپیہ لے کے در کی. ہم آپس میں سیلز میں بات کرتے تھے کہ گاہک کی پہچان ٹھیک کرو, اس کو کمرشل بیچنا ہے کہ ریزیڈینشیل. ایسے ہی کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل بیچنا بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں. اس نے تو فائل بھیج دی, اس نے فائل بھیج دی تھی. تو ریزیڈینشیل ایک بات سچی بتائیں وکاس, لائک پرانی مانی, لائک آل جوکس اپارٹ, تو کتنا انجوائے کر رہا ہے یہ؟ اچھا نہیں, ایک بات آپ نے کی ہے, لائک میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میری بالکل پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ لائک کیک کاٹنا یہ وہ ساری چیزیں نہیں. مجھے BMW خود پسند تھی, اپنی پسند کی وجہ سے لی. ہاں ٹھیک ہے, کیک کاٹنے کی وجہ صرف ایک تھی. اسد بھائی آپ کو یاد ہو کہ نہ اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی تھی, ٹھیک ہے, صرف میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہی $22,000 پروفٹ کی جو بات کر رہے تھے اسی کے اوپر اپلوڈ کی تھی. تلا ویڈیو میں کیوں تھا میں بتاتا ہوں. $22,000 تلا کی ویڈیو میں کہانی سناتا ہوں. $22,000 میں نے کہا جی یہ پروفٹ دیکھیں اس کا. وہ میری پہلی ویڈیو تھی جس کے اوپر میں نے اپلوڈ کی کہ یہ بیٹنگ پلیٹ فارم کو پروموٹ کرتا ہے. اس کے اوپر یہ میرے ان باکس میں آیا, ان باکس پہ آگے سے مجھے وہاں ماں بہن کی گالیاں. میرے پاس ہے یہ میسج, ریکارڈنگ ہے میرے پاس, میں ادھر چلا نہیں سکتا, اگر کہتے ہیں تو ابھی چلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک پاک چینل, ٹھیک ہو گیا. اس نے مجھے ایسی گندی گندی گالیاں دی, اور اس نے مجھے پتا کیا بولا, بار بار 6 دفعہ اس نے مجھے ورڈ بولا کہ میں حریرہ اگر تجھے چلنے دے گیا سوشل میڈیا پہ تو میرا نام بدل دی. تو ویسے تیری میری تو پہلے بھی بات ہوئی تھی جب تیرے اکاؤنٹ بین ہوئے تھے, میں کہا فرق پڑتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں, مجھے الحمدللہ نہیں فرق پڑتا. لائک آپ دیکھیں, میں ان سب سے نا بہت پہلے کا ہوں. آپ ایک چیز دیکھیں, آپ میں نے جیسے آپ نے بھی ریسرچ کی تھی جب میں پہلی دفعہ آپ کا پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, کتنا آپ نے مجھے رگڑا دیا تھا ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں میں 1 سال سے سوشل میڈیا پہ ہوں, لیکن میرے پاس ٹریڈنگ کے رزلٹ 3 سال پہلے کی بھی الحمدللہ, تو میں اس سے پہلے کی ٹریڈنگ کر رہا ہوں. تو میرا الحمدللہ سمجھ ابھی میرے پاس تقریباً 3-4 دن سے یہ گویا چیز کا, میرا گھر چلتے ہی ٹریڈنگ سے ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹریڈنگ سے چل رہا ہے. مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ گئے, یہ چہرہ ہے نا الحمدللہ دوبارہ سے آ جائیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تکبر بڑا ہے, میں چہرہ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا تکبر, اٹس اباؤٹ پہلے بھی مجھے کہا ہے کہ اب میں منہ متھے بھی لگتا ہوں. یہ نہیں منہ متھے کی بات نہیں کر رہا تھا, یہ دوسرے اینگل سے کہ لائک فیس, جب آپ کی فیس ویلیو بن جاتی ہے سوشل میڈیا پہ تو ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے فالوورس کاؤنٹ کتنے ہیں. تو لائک مجھے ابھی بھی لوگ زیادہ جانتے ہیں, فالوورس کے نمبرس میرے کم ہیں, تو اس سے میٹر نہیں کرتا. دوسری بات تلا کی, تلا نے کیا کیا, تلا نے نا غلطی سے ایک سنیپ لگا دی, اس نے گاڑی لینی تھی, اسے BMW کے ساتھ کھڑا ہو کے گیس مائی نیو کار. اس بیوقوف نے سمجھا کہ وہ BMW لے رہا ہے, تو اس کو نا ایک دم سے ایسی ایگو ہٹ ہوگی کہ یہ دیکھو یہ تو سارے تلا نے نئی گاڑی لی ہے. ہاں تلا نے نئی گاڑی لیا, ڈالا لیا. اور جب اس نے کیا کیا, اس نے کہا گیس نیو کار, مطلب گیس مائی نیو کار, اس نے اسٹوری ڈالی ہے. اس بیوقوف نے گیس کیا کہ BMW اس نے لی ہے, اور یہ کہتا ہے جی اوکے, اس کی ایگو ہٹ ہوگی کہ BMW کوئی لے ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. وہ والی BMW جو اس کی ہے, ویسے لوگ پاکستان میں BMW لیتے ہیں, دیوان موٹرز یہاں ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں اس کی نہیں تھی, وہ کہتا ہے کہ میری ہے.
और थी BMW वाइट कलर की थी। अच्छा वो कोई और BMW हाँ, थी। इसकी बात ईगो हिट हो गई, पूरे पाकिस्तान में कोई BMW ले ही नहीं सकता। कहता है ये तो मोबाइल बेच के पैसे कमाने वाले 15,000 के। अच्छा फिर उसको पता क्या कहता है कि अब मुझे वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं, अगर नहीं हो तो बीप लगा दीजिएगा कि केकड़े और मेंढक का जब सेक्स होता है तो तला रिव्यू निकलता है। लाइक व्हाट द फक मैन, आप एक बंदे की बैठे बैठे ईगो हिट कर गए हो। अच्छा तला का मुझे मैसेज आता है बड़ा फर्स्ट। हालांकि वैसे मैं तला से मिला हूँ 2 दिन पहले, आज जैसा लड़का है, बिल्कुल आज जैसा लड़का है, बहुत शरीफ सा बच्चा है यार वो तो, मतलब मुझसे छोटा इसलिए मैं उसको बच्चा कह रहा हूँ। मुझे मैसेज आया तला का यार, कहता है उसको पता था कि मैंने उसकी गाड़ी ले ली है ना, ठीक है। तला ने बल्कि मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, लाइक उसने कहा था यार इस मामले में मैं नहीं आना चाहता, तू इनके साथ बात कर ले, ठीक है। इन्होंने बेसिकली उसको भी रीच आउट किया था, शायद आपको भी रीच आउट किया हो, आप अपने इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद हमारी बड़ी कमजोरी है मैसेज गेट हम टाइमली रिप्लाई करते। अच्छा तो हुआ ये, इसने मेरे हाल पूरे पाकिस्तान में जितने पॉडकास्टर ने सबको कांटेक्ट किया हुआ है, सबके बाद जाके बैठेगा। अच्छा तला को जब तला ने मुझे मैसेज किया कि मेरी जान तूने गाड़ी ले लिया, मैंने कहा जी ले लिया। कहता जी ये देखिए क्या कह रहा है। मैं कहा जी तू रिलैक्स हो, गाड़ी ले। तला ने तुम्हें बताया था जो उसने गलत बात की? हाँ अच्छा। मैंने कहा गाड़ी ले। फिर मैं उसकी कम्युनिटी में गया, मैंने खुद जाके सुनी। मैंने एक लड़के को, मुझे ब्लॉक किया हुआ उरारा ने, ठीक है, अपने मेन आईडी से। फिर मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा इसकी कम्युनिटी खोल के तो क्या बोल रहा है तला के बारे में, तो मैंने खुद सुना फिर। अच्छा फिर उसके बाद मैंने तला को बोला तू आराम से गाड़ी ले मेरी जान, गाड़ी लेके फिर कर लेते हैं। तो उसने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी मंगाई जी, इधर आई गाड़ी खड़ी हुई, तला ने अपनी एक मतलब समझ लोगे उसकी ईगो हिट की ना। असद भाई आपका कोई बोले कि इस तरह की बात करे आप क्या करोगे? मैं माफ कर देता हूँ। अच्छा आप माफ कर देते हैं उसके बाद आप अकेले में मिलते हैं? नहीं मैं देखो मैं इन लोगों से ऊपर हूँ। नहीं आप बिग ब्रदर वाले हैं ना, तो नहीं नहीं जनरली लोग हमें गालियां मेरे देते हैं, उसको हम पर्सनली लेते हैं, हमें पता है कि मैं वो चीखें एंजॉय करता हूँ। देखें कुछ गालियाँ होती हैं, जब अगला गालियां देता है ना एक उसूल जाती है, नहीं वो चीखें होती है, वो और गालियाँ होती हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरी वालदा हैं, उन्होंने मुझे ना एक वीडियो भेजी, मैं इधर प्ले करना चाहता हूँ। होना ही था पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीजों में पहले नंबर पे रजब भट्टी का लीक टूटा और दूसरे नंबर पर विकास ट्रेडर की बाजी आती है। ये कौन है आपको पता है? बॉस ट्रेडर कॉन्टेक्स वाला। अब ये एडिट्स बना रहा है, ठीक है। अब ये मेरी वालदा ने मुझे भेजी है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये सोशल मीडिया करते रहते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसने मेरे इनबॉक्स में आके लाइक एक स्पेशल ईगो हिट करना ना, कि टक्कर लेना, वाली बात है। मैंने फिर भी इसको कितने टाइम गुजर गया, आई थिंक 8 महीने तो गुजरेंगे इस मामले को, 9 महीने। फरवरी 2 फरवरी को उसने बेसिकली मुझे वॉइस मैसेज किया, मुझे डेट भी याद है। तो 2 फरवरी को उसने मैसेज किया, आज मेरे ख्याल से 12-13 दिसंबर हो गई है, ठीक है, जो भी डेट है आज। तो उस दिन हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने अभी जाके इसको जवाब दिया। मैंने दिल में बात रखी हुई थी, दिल में तो बंदा रख लेता है ना कि आपको गाली दे तो इतना तो आपका हक होता है कि रखो। तो वो मौके पर मुझे मिल गई उसकी गाड़ी, मैंने कहा चलो गाड़ी भी खरीद लेते हैं और केक भी काट लेते हैं। अच्छा मुझे पता है क्या इसमें रिजल्ट निकल रहा है मेरे दिमाग में। डकी वाले केस के अंदर एनसीआई ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, उसको एक्सटॉर्ट किया फॉर मनी, और वो ज्यादती वाला काम था। लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है बाइनरी की, इसमें तो कोई शक दो राय नहीं है। और इस वक्त एनसीसीआई को दरख्वास्त है कि सर आप थोड़ा सराते मुस्तकीम पे हैं, लोग दिन दिहाड़े पैसे लूट रहे हैं, और हमारे जैसे हकीर या वकास जैसे हकीर लोग जिनके पास वसाइल नहीं है, अगर उनको विक्टिम्स मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? सर एक बात ऐड करना चाहूँगा मादरत के साथ। इनको रात को हम इधर अभी स्पेशल आके आपको रिक्वेस्ट की, ठीक है, हम इधर बैठे हैं, हालांकि हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गई है, हालांकि मैंने ये उरारा को बोल दिया है कि आप मुझे गालियाँ दी पब्लिकली माफ़ी मांगो, मैंने देखा एंडिंग देखी थी इसकी। लेकिन अभी रात को इनको कॉल आती है एक बदमाश की, पता नहीं कहाँ से कॉल आई जी, को बदमाश हैं जी, मतलब बड़े लंबे बाल, और इनसे बड़ी तमीज़ से उन्होंने बात की है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो बहुत तमीज़ से बात की है कि आप जो है पैसे दे दें। अब ये आगे से कह रहे हैं भाई कौन से पैसे, आप कौन किधर मामले में आ रहे हो। लाइक वो बंदा पहले, अच्छा उसने एक और मज़े की बात बताता हूँ तला को। अब उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई, वैसे ये मेरा उसके है, मैंने उसको बार बार बोला है। तला को किसी की कॉल आती है, जब उसने तला ने वीडियो अपलोड की ना, तला को किसी कॉल आती है और उसने तला को ऑफर दी है कि उरारा के पास अभी ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 1-1.5 करोड़ पे, तो तुमने अगर क्या कहते हैं कुछ हो सकता है उसका, मतलब उसने इतनी बात की है। और तला की मुझे कॉल आई है कि मुझे ये वाली ऑफर आ गई है। अच्छा फिर इस बात के ऊपर ठप्पा कैसे लगा कि मैंने क्यों यकीन किया? हुरैरा ने फिर अपनी ब्रॉडकास्ट पे भी ये चीज़ बोली कि मैंने तो इनको लाख रुपए में ख़रीदने की ऑफर भी दी है, कि मैंने कहे तो 50,000 में मोबाइल का रिव्यू करते हैं तो मैं इनको ख़रीद लूँ, ठीक है। ये बात उसने कन्फर्म भी कर दी। जब तला ने मुझे बताया उसके तकरीबन कोई मेरे हाल से 12 घंटे बाद, आई डोंट थिंक सो तला हुरैरा के पैसों में बेकार था। उसने पूरी रजब डकी और नदीम की एक्सपोज वीडियो लाइक 5 अरब का प्रोजेक्ट में वो नहीं हुआ तो करोड़ 2 करोड़ पे आई डोंट लाइक yes. आई थिंक हुआ क्या है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे ना आपको बबल्स बन जाते हैं,
اور حریرہ کے یا کسی بھی ٹریڈر کے ایکو چیمبر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پوج رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی ایسے طرح, ہی بالکل. اور پھر جب وہ ان کا فراڈ ہو جاتا ہے پھر وہ اگلا گروپ بناتے ہیں. اس ببل کو میں بڑے اچھے سے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں. دنیا مطلب پاکستان کے اندر کیا ہو گیا کہ ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے, لائک ہر کسی کی ضرورت بن گئی کہ میں نے بہت زیادہ پیسے کمانے. وہ انٹرنیٹ کی دنیا ایسی ہے جو کہ ہم پہلی پوڈ کاسٹ میں بات کر چکے ہیں. اب اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اینڈرو ٹیٹ بن کے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک دلال تھا. اب ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچے اس نے کیمپس کے تھرو لائک عورتوں کو بالکل بیسیکلی ننگا نچوا کے پیسے ننگا نچوا کے, ہماری یوتھ اس کو رول ماڈل مانتی ہے. اسد بھائی ہماری یوتھ حریرہ اینڈرو ٹیٹ کو پسند کرتا ہے, دیکھتا ہے حریرہ پسند کرتا ہے, اور بہت سارے انفلوئنسر لائک جیسے کہ یار یہ میرا رول ماڈل ہے, یہ میرا مینٹور ہے. لائک آفس میں پراپر ایک بڑی تصویر لگی تھی اینڈرو ٹیٹ. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائک یہ جو چھوٹے موٹے دلال ہوتے ہیں جو میدان میں گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس پیسے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, ان کو ہم رول ماڈل نہیں مان سکتے. اگر ایک دلال کے پاس بگاٹی ہے تو ہم اس کو رول ماڈل مانیں گے. یہ ہماری سوسائٹی کا ٹروتھ, مطلب ایک یہ تو دجالی نظام ہے بالکل. یہ اصل اب دیکھیں جتنا بھی, اب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ اینڈرو ٹیٹ کو دیکھ لیں. میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز آپ اینڈرو ٹیٹ پہ ایک بایوگرافی بنائیں کہ اینڈرو ٹیٹ کرتا کیا ہے, لائک اس نے پیسے کیسے کمائے, تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ یار یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم رول ماڈل مانیں. لائک پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ آتا ہے بولتا ہے اس کو رول ماڈل. میں کہتا ہوں مجھے بھی رول ماڈل آپ نے نہیں بنانا. ہمارے رول ماڈل ہمیں اسلامک پرسپیکٹو میں دیے ہوئے ہیں. آپ کسی کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, سنیں, اس کی اچھی بات کو فالو کریں. اگر آپ نے اس کی کوئی ایڈوائس لینی ہے, فائنینشیل ایڈوائس لینی ہے, ادھر سے جائیں, پیسے کمائیں, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, یہیں تک محدود رکھیں. لیکن رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ٹھیک ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صلاح الدین ایوبی, اس طرح کے لوگ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. اینڈرو ٹیٹ یار آئی تھنک کنکلوژن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی چیز ہے نا, آل جوکس اپارٹ, بہت افسوسناک ہے. حریرہ ایک پاکستان کا بچہ ہے جس کو سسٹم نے فیل کیا, اس کو تعلیم نہیں دے سکے, اس کے والدین کو سسٹم نے فیل کیا کہ وہ اپنے بچے کو گروم نہیں کر سکے, اور پھر سوشل میڈیا کے تحت, انٹرنیٹ کے تحت ان کی لرننگ ہوتی ہے, اور پھر ایک بڑا تباہ کن شخص سامنے آتا ہے. تو ہم تو سب کی ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں, یہ ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں. باقی جنہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے, میرا تو آپ کو ایک آن کیمرہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی NCCI کی اپلیکیشن میں شامل کر دیں. اس وقت سائبر کرائم ایک ہاٹ ٹاپک ہے سرکار کے لیے, وہ ہائیلی سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے, اور شرعی طور پہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل چیز جائز ہے ہی نہیں. اگر آپ کو دنیا میں انصاف نہیں ملتا تو آپ نے آخرت پہ چھوڑنا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہ کمپنی یا یہ بدماش پلیز اس سے گریز کریں. اور میں ویسے ایک آجانا میرا مشورہ ہوگا, سارے جتنے بچے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, یہ ٹریڈر انفلوئنسر ہوتے ہیں, یہ پنگے مت لیں. ایک دن آپ کو جن ٹکرتا ہے, اور جب وہ ٹکرتا ہے تو بہت نقصان کر جاتا ہے. امن میں رہیں, سکون میں رہیں. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی. جزاک اللہ خیر. اس ویڈیو کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوئی تھیں جس سے شاید تھوڑا سا آپ نے ہمارا ایک کیجول ٹون دیکھا تھا, تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہم نے زیادہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ بے وسی اتنی زیادہ ہے. مثلا اس لڑکے سے مل کے میں ہنس بھی رہا تھا, رو بھی رہا تھا. وہ ایک کاروباری آدمی ہے, کیونکہ کنونشنل کاروبار اور یہ ٹریڈنگ کی دنیا بڑی ڈفرینٹ ہے. ہمیں کیوں سمجھ آتی ہے کہ ہم ڈیلر ہیں, بانی ہے جھوٹ پاکستان میں, ہمیں سمجھ آتی ہے کہانی کیا دی جا رہی ہے, پر ایک ایوریج بندے کو نہیں آتی. گاڑی کا لالچ, ترقی کی لالچ میں کسی کو بھی پھنسایا جا سکتا ہے. تو پلیز ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, اپنے فیملی ممبرس کو دکھائیں تاکہ آپ بھی بچ سکیں. ہمارا ان باکس آج تک بھرا ہوا ہے. کسی کے ساتھ $1000 کا اسکیم ہوا, کسی کے ساتھ $10,000 کا اسکیم ہوا, کسی کے ساتھ $10 کا اسکیم ہوا ہے. میں ایک بچے کو جانتا ہوں جس نے اپنی سائیکل بیچ دی تھی تاکہ وہ 5000 روپے ریز کر کے یہ انویسٹمنٹ کر کے سوچا تھا کہ میں نئی سائیکل لے لوں گا. یہ لوگ بالکل بے رحم ہو گئے. امون فراڈ کی دنیا میں بڑی مچھیوں کو لوٹا جاتا تھا, لیکن اب فراڈ کا نظام یہ ہے کہ ہر کوئی ونڈریبل ہے. آپ کے پاس 500 روپے بھی ہیں تو یہ جواری آپ تک پہنچیں گے, اس لیے ان لوگوں سے بچیں.